إن الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آپ تمام کا اس خصوصی پروگرام میں استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس خاص پروگرام میں عزیزان ملت جو عنوان آپ کے سامنے رکھا گیا ہے وہ عنوان ہے سوشل میڈیا پر دل لگی. ویسے تو دنیا میں کئی لوگ ہیں جو اس طرح کے ویڈیوز یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے ہیں جہاں پر مزاحیہ باتیں، چھچورے پن کی باتیں، لوگوں کا مذاق اڑانا، لوگوں کو ریڈیکیول کرنا، اس طرح کی کئی باتیں لوگ اپلوڈ کرتے ہیں دنیا بھر سے. لیکن خاص طور پہ حیدرآباد کے مسلمان بھائی ہونے کی وجہ سے آپ کے سامنے خاص پروگرام رکھا جا رہا ہے. اور بالخصوص یہ جو حیدرآباد کے مسلمان بھائی اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے، ان کے جو میکزیمم ویورز ہے، یہ میکزیمم ویورز بھی شاید مسلمان ہے. اس لیے دیکھنے والوں کو بھی نصیحت کرنا اس پروگرام کے ذریعے مقصد ہے، ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کرنے والوں کو بھی نصیحت کرنا اس بنیادی پروگرام کا مقصد ہے. عزیزان ملت، اس بات کو پہلے یاد رکھ لیجئے، اسلام نے ہنسنے سے منع نہیں کیا ہے. اسلام میں ہنسنا بھی جائز ہے، اسلام میں رونا بھی جائز ہے. جیسا قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں تذکرہ کرتے ہیں مومنوں کی صفات کے بارے میں کہ مومنوں کی صفات تو ایک یہ ہے کہ جب وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام سنتے ہیں تو وہ رو دیتے ہیں، ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. اور ایک مقام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ زادتم ایمانا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیتیں جب یہ سنتے ہیں تو ان کا ایمان اضافہ ہو جاتا ہے. عزیزان ملت، رونا بھی اسلام میں جائز ہے، ہنسنا بھی اسلام میں جائز ہے. اسلام نے ہنسنے سے ہرگز منع نہیں کیا ہے، لیکن اسلام نے ہنسنے پر اور ہنسانے پر ایک لمٹ لگا دی ہے، اس لمٹ کو کراس نہیں کرنا چاہیے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں فرمایا زیادہ مت ہنسو اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. عزیزان ملت، سب سے پہلی بات میں آپ کے سامنے وہ دلائل رکھ دوں جس میں ہنسنے کو جائز قرار دیا گیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ وہ شخصیتیں ہیں جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر اپنی جاہلیت کی زمانے کی کچھ باتوں کو یاد کر کر ہنس لیا کرتے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ہنستے ہوئے دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے. عزیزان ملت، صحابہ کوئی عمل اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کریں اور اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر خاموشی اختیار کر لیں تو یہ بھی حدیث ہو جاتی ہے، اس کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے. اور صحابہ کا مسجد میں بیٹھ کر اپنی پرانی زمانے کی باتوں کو یاد کر کر ہنسنا اور اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھنا اور ان کو دیکھ کر مسکرا دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہنسنا مسجد کے اندر بھی جائز ہے، لیکن اس کی چند لمیٹیشن ہے. دوسری دلیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مہینے کے جو اخراجات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیتے تھے اس میں اضافے کے لیے مطالبہ کرنے لگی، یہاں تک کہ آواز اونچی کر کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے تھے کہ کچھ ہی دیر میں امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو امیر نہیں تھے لیکن بعد میں بنے، انہوں نے اجازت طلب کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، جتنی ازواج مطہرات وہاں کھڑی تھی وہ سب اپنے جو سو اوڑھنیاں ڈال کر، دوپٹے ڈال کر گھر کے اندر دوڑتی ہوئی چلی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے عمر بن خطاب کو اجازت دی تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، قریش کی عورتوں، کیا تم میری آواز سن کر ڈر گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ تم عمر سے بھی زیادہ ان سے ڈرنا. تو اندر سے عورتوں نے جواب دیا کہ عمر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جیسے سخت مزاج نہیں ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نرم دل ہے. جیسے عمر بن خطاب کو دیکھ کر یہ عورتیں اندر بھاگ گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر کو دیکھ کر مسکرا دیے. جیسے عمر بن خطاب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے تو عمر بن خطاب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دی، اضحک اللہ سنک، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو مسکراتا ہوا رکھے.
عزیزان ملت، دلائل ہمارے سامنے اتنے واضح ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرایا کرتے تھے، صحابہ بھی مسکرایا کرتے تھے۔ بلال ابن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ صحابہ آپس میں ہنسا کرتے تھے کچھ باتیں کے کر، میں نے صحابہ کو دیکھا ہے وہ آپس میں مذاق سے لڑا کرتے تھے کوئی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو صحابہ کے دور میں صحابہ مسجد میں بھی ہنسا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ہنسا کرتے تھے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہنستے تو عمر بن خطاب نے دعا دی، اضحک اللہ سنک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو مسکراتا ہو رکھے۔ لہذا عزیزان ملت، مسکرانا، ہنسنا اسلام میں حرام نہیں ہے، بالکل اس کی اجازت ہے، بالکل حلال ہے، لیکن اس کے چند دائرے ہیں۔ عزیزان ملت، یہ دائرے قرآن اور حدیث کی روشنی میں علماء کرام نے ہمارے سامنے بڑی ہی وضاحت کے ساتھ جو سو بتا دیے ہیں۔ میں خاص طور پہ وہ یوٹیوب پر میرے مسلمان پیارے بھائی، بالخصوص بیگن وائنس اور حیدرآبادی نوابس اور حیدرآبادی جو سو طرح طرح کے جو ویڈیوز اپلوڈ کرنے والے میرے بھائی، میں آپ سے گزارش کروں گا آپ ہنسیے بھی اپنی زندگی میں اور آپ لوگوں کو ہنسائیے بھی آپ کی زندگی میں، لیکن علماء کرام نے اس کے 7 کنڈیشنز ہمارے سامنے بیان کیے ہیں۔ اگر یہ 7 کنڈیشن پہ اگر آپ بات کرتے ہیں ہنسنے کے لیے، یا اگر یہ 7 کنڈیشن پہ اگر آپ بات کرتے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے، آپ کا ہنسانا جائز ہے، لیکن اگر یہ 7 کنڈیشن میں کوئی ایک کنڈیشن کو بھی اگر آپ فلفل نہیں کرتے، آپ کا ہنسانا آپ کو دنیا اور آخرت میں ذلت کا سبب بن سکتا ہے، آپ کو تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ یہاں بیان کرنے کا مقصد آپ کو ذلیل کرنا یا آپ کو رسوا کرنا یا آپ کو مایوس کرنا نہیں ہے، بس بتانے کا مقصد یہ کہ آپ کا ہنسنا، آپ کا ہنسانا آپ کے لیے کار خیر بن جائے۔ ہم آپ کو ہنسانے سے نہیں روکتے، آپ کو ہنسنے سے نہیں روکتے، بلکہ اسلام آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ مشہور عالم دین وقت کے شیخ محمد بن صالح المنجد حفظہ اللہ 7 کنڈیشنز بیان کرتے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام کی دوستو حوالے دے کر، قرآن و حدیث کے حوالے دے کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں علماء کرام نے 10 اعمال کو ایسے بتایا جو اعمال اگر انسان کر دے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے، جس کو نلیفائرز آف اسلام کہا جاتا ہے۔ اگر یہ عمل کوئی آدمی کر دے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، بھلے وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ اسلام سے کباب نکل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں، قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں، شیخ عثیمین محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ جو بہت بڑے عالم دین ہیں، شیخ عثیمین رحمہ اللہ، شیخ بن باز، شیخ ناصر الالبانی، یہ 3 ایک ایسے جنریشن کے اسکالرز ہیں کہ اس وقت موجودہ علماء کرام کی جتنی جماعت زمین پر پھیلی ہوئی ہے، علماء کرام خود کہتے ہیں یہ 3 علماء کرام کو پڑھے بغیر کوئی عالم کا علم شاید ابھی مضبوط نہیں ہو سکتا۔ انہی میں سے ایک بڑے مشہور عالم شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ اپنے فتاوی کی کتاب مجموع الفیمین میں کہتے ہیں، اگر کوئی شخص، اگر کوئی مسلمان اسلام کی کوئی بات کو استعمال کرتا ہے، دین کی کوئی بات کو استعمال کرتا ہے اور دین کی بات کو نیچا کر کے دکھاتا ہے اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے دین اسلام کی کوئی بات کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث کو، قرآن مجید کی کوئی آیت کو اور صحابہ کے کوئی عمل کو اگر وہ استعمال کرتا ہے صرف اس مقصد کے لیے کہ لوگ اس کی وہ بات سن کر ہنسے، تو ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ میں نے اس ویڈیو کو آپ کے سامنے بیان کرنے سے پہلے میرے پیارے بھائی بیگن وائنس کے کافی سارے ویڈیوز کو دیکھا، جس میں ایک ویڈیو ان کا انتہائی خطرناک ہے، جس میں اسلام کی باتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جس کے اندر ایگزامینیشنز کے اوپر جو ان لوگوں نے ایک پروگرام لکھا ہے اس کے اندر کئی سارے کلپس ڈالے ایگزامینیشن کے بارے میں، اس کے اندر انتہائی برا مذاق کیا گیا ہے۔ بالخصوص ایک ایپیسوڈ میرے بیگن وائنس والے بھائیوں کا یہ ہے جو رمضان سے متعلق کئی سارے کلپس اس میں ڈالے ہیں۔ میرے بھائی آپ نے رمضان کے مہینے کا مذاق اس میں اڑایا ہے، میرے بھائی آپ نے اس میں تراویح کی صلاح کا مذاق اڑایا ہے، میرے بھائی آپ نے اس میں افطار کے وقت میں دعا کرنے کا مذاق اڑایا ہے، میرے بھائی آپ نے اس میں مغرب کی نماز چھوڑنے کا مذاق اڑایا ہے، آپ نے اس میں عشاء کی نماز چھوڑنے کا جو سو مذاق بنا ہے، آپ نے اس میں سحری کرنے کا مذاق بنایا ہے، آپ نے اس میں فجر کی نماز چھوڑنے کا مذاق بنا ہے۔ پہلی بات کو آپ لوگ جان لیجئے، کسی نماز کو جان
بوجھ کر چھوڑ دینا یا جو سو کسی کام کی وجہ سے بھی چھوڑ دینا آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ آپ 20 رکعت کی اور 8 رکعت کی لڑائی کا جو مذاق اپنے ویڈیوز میں کیے ہیں، جس کی وجہ سے مغرب اور عشاء کی اور فجر کی نماز کسی کی چھوٹتے ہوئے آپ بتا دیے، گویا نماز اس طرح چھوٹ جانا تو آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ آپ نے اس چیز پہ تو لوگوں کو آگاہ نہیں کر دیا، لیکن لوگوں کے سامنے آپ نے یہ بات کھول کر رکھ دی کہ بس مذاق چل رہا ہے۔ اسلام کی بات کا آپ نے استعمال کیا۔ پھر آپ کا دوسرا وہ جو سو ایپیسوڈ جس میں آپ لوگوں نے ایگزامینیشنز کے بارے میں ڈھیر سارے کلپ جو سو بنائے ہیں، جس میں ایک لڑکا اپنا رزلٹ لے کے اپنے والد کے سامنے آتا ہے اور اس کے والد کو داڑھی ہوتی ہے۔ عزیزان ملت، شیخ عثیمین کے اس فتوے کے نیچے ایک شیخ صالح منجد نے واضح لکھ دیا، داڑھی کا بھی مذاق اگر کوئی آدمی اڑاتا ہے، ریڈیکیول کرتا ہے، گراتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ بھی شیخ عثیمین کے فتوے کے اندر آ جاتا ہے۔ آپ جو داڑھی بن کر اپنے ویڈیوز میں آ رہے ہیں وہ الاسٹک کی داڑھی ہے، وہ آپ کی جو سو نیچرل داڑھی نہیں ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے چہرے پر دیا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ جب بیٹا باپ کے سامنے جاتا ہے، آپ کے ویڈیو کے اندر کے رزلٹ آیا تو باپ بیٹے کو مارنے جاتا ہے، باپ بیٹے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور بیٹا باپ سے کہتا ہے کہ ابا یہ ماس دنیا میں کچھ کام آنے والے نہیں ہے۔ آپ نے مسلمان کا مذاق اڑا دیا، داڑھی کا مذاق اڑا دیا، روزے کا مذاق اڑا دیا، تراویح کا مذاق اڑا دیا، افطار کے وقت دعا کا مذاق اڑا دیا، روزہ کھولنے کا مذاق اڑا دیا، تو آپ دین کی باتوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ پہلا کنڈیشن، اگر آپ ہنسنا چاہتے ہیں، اگر آپ ہنسانا چاہتے ہیں تو یہ جان لیجئے کہ اسلام کی کوئی بات کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، اور خاص طور پہ وہ ویور جو یوٹیوب پر جا کر اس طرح کے ویڈیوز دیکھتے ہیں، اس طرح کے ویڈیوز جب بھی آپ کے سامنے ہے شٹ ڈاؤن کر دیجئے آپ اپنے کمپیوٹر کو، آپ ہٹا دیجئے اپنے ویڈیوز اس طرح اپنے سامنے، نہ آپ دیکھنا ہے، نہ لوگوں میں پروموٹ کرنا ہے، نہ لوگوں میں شیئر کرنا ہے، نہ لوگوں کو جو سو آپ کو اس کی طرف راغب کرنا ہے۔ صرف جو سو اپلوڈ کرنے والوں کے لیے ویڈیو نہیں ہے، دیکھنے والوں کے لیے ویڈیو ہے۔ مقصد یہ ہے کیونکہ آپ مسلمان ہیں، دنیا میں کئی اور لوگ ہیں، عمران ہاشمی بھی ویڈیوز بناتے ہیں، کئی مسلمان ہیں جو حد سے نکل جا چکے ہیں، جو کفر کے لیول کو جا چکے ہیں، یہ ان کے لیے نہیں عزیزان ملت، آپ کے لیے جو بھی آپ الحمدللہ مسلمان ہیں، مقصد صرف درد کے ساتھ آپ کو بتانا ہے کہ ایک گندگی سے بچ جائیں، ورنہ انجام کیا ہو سکتا وہ آگے کے کنڈیشن میں آپ ڈالیں گے۔ تو پہلا کنڈیشن یہ ہے کہ اسلام کی کوئی بات کا استعمال نہ کیا جائے۔ دوسرا کنڈیشن جو اسکالر نے رکھا ہے، میرے تمام یوٹیوبرز بھائی جو اپنے ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں لوگوں کو جو سو ہنسانے کے لیے، اگر آپ کے اندر یہ دوسرا کنڈیشن بھی آ جائے، انکلوڈنگ مزید 4 جو بعد میں ہم آپ کو انشاءاللہ بولنے والے ہیں، ویڈیو آپ لوگوں کو ہنسائیے، ویڈیو بنائیے، تو میں آپ کو نہیں کہہ سکتا کیا وجہ سے ہے، لیکن آپ لوگوں کو ہنسائیے اور ہنسیے بھی۔ دوسرا کنڈیشن علماء کرام نے رکھا ہے کہ جو کچھ بھی مذاق تم کرو لوگوں سے، وہ مذاق سچا ہونا چاہیے، وہ مذاق میں ذرا سا بھی جھوٹ ہونا نہیں چاہیے۔ یہ علماء کرام اس وجہ سے کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے حدیث کے اندر، لعنت ہو اس شخص پر، لعنت ہو اس شخص پر جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ کہتا ہے۔ پھر حدیث کے اختتام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے ارشاد فرمایا، لعنت ہو اس شخص پر، وہ ٹو ہم، لعنت ہو اس شخص پر جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ کہتا ہے۔ یوٹیوبرز میرے بھائی جو وائنز بناتے ہیں کہہ کر نہ جانے کیا کیا وہ چیزیں، آپ تصور کر کے دیکھیں کتنا جھوٹ کہہ رہے ہیں آپ، کتنے جھوٹی بناوٹی ویڈیوز آپ بناتے ہیں جن کا ایگزسٹنس نہیں ہوتا، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے آپ جھوٹی موٹی باتوں کو بناتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت کی ہے۔ تصور کر کے دیکھیے، آج جب آپ کو شیخ نور الدین عمری حیدرآباد کے کہتے کہ پلٹ کر آ جائیے چھوڑ دیجیے، تو آپ نہیں مانتے، ان کے ویڈیو کو یوٹیوب پہ بلاک کر دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کہیں گے یہ تو نہیں ہے کہ لعنت کی دعا کسی آپ کے حق میں قبول ہو رہی ہے، اس لیے کہ لوگ جب آپ کو حق کی طرف بلا رہے ہیں تو آپ حق کی طرف بلانے والے لوگوں کا انکار کر دے رہے ہیں؟ تو کہیں لعنت کے دائرے میں ایسے لوگ نہیں تو آ رہے ہیں جن کو لوگ حق کی طرف بلانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ رک جاؤ ان چھچوری کاموں سے، ان جو سو بدترین کاموں سے، ان بے حیا کاموں سے اپنے آپ کو روک لو، لیکن آپ نہیں رکتے، تو کہیں وہ لعنت کی دعا کے حق میں قبول تو نہیں رہی؟ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے ڈرتے رہیے۔ یہ دوسرا کنڈیشن ہے۔ پہلا کنڈیشن اسلام کی کوئی بات کو استعمال نہیں کرنا، دوسرا آپ کا مذاق انتہائی سچی بات پر مبنی ہونا چاہیے، اور تیسرا اہم کنڈیشن اسکالرز نے یہ بیان کیا ہے کہ تمہارے مذاق کی وجہ سے تم جس کے ساتھ مذاق کر رہے ہو اسے ڈر نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر ہیبت طاری نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر علماء کرام نے کہا کہ آپ چاقو لے کر چھپ جائیں، کوئی اگر سامنے آپ کے اس کو نکال کر ڈرا دیں، کس کو بھڑک کے کر ڈرا دیں،
کسی بھی مسلمان کو اچانک کسی چیز کو ہنسنے کے لیے ڈرا دینا یہ کنڈیشن میں سے ہے کہ مذاق نہ کیا جائے. اگر ایسا مذاق ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک سفر سے مدینہ کی طرف واپس ہو رہے تھے تو راستے میں لوگوں نے آرام کے لیے جو سو پناہ لی تو ایک صحابی سو رہے تھے, ایک شخص اس میں سو رہا تھا. تو جب سو رہے تھے تو صحابہ میں سے چند لوگ مذاق کے لیے اس صحابی کو جو سو رہے تھے ان کو ستانے کے لیے ان کے پیر کو رسی باندھے اور ایک اونچائی پر ٹانگ دیے. جیسے ان کی آنکھ کھلی تو وہ چمک گئے, وہ ڈر گئے کہ میں کہاں ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو دیکھ کر صحابہ کو نصیحت کی, اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ایسا مذاق کبھی نہیں کرنا جس کی وجہ سے وہ ڈر جائے. یہ تھرڈ کنڈیشن ہے مذاق کرنے کا. صرف یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ کرنے والوں کے لیے بیان نہیں دیا جا رہا, بالخصوص وہ لوگ جو گھر کے اندر بھی اس طرح کا مذاق کا معاملہ کرتے ہیں, خاص طور پہ بچوں کے ساتھ یا بچے آپس میں کرتے ہیں. اس طرح کی تعلیم آپ کے بچوں کے سامنے رکھیے کہ اچانک ڈرانے والا معاملہ جو ہوتا ہے اس طرح کا مذاق ہم نہ کریں. چوتھا کنڈیشن عزیزان ملت یہ علماء کرام نے رکھا ہے ہمارے سامنے قرآن حدیث کی روشنی میں کہ کسی بھی شخص کی کمزوری کو ہمارے مذاق کا ریزن نہ بنایا جائے. کسی بھی شخص کے اندر کسی چیز کی کمزوری ہے اور اس کی کمزوری کو استعمال کرتے ہوئے ہم لوگوں کے سامنے اس کی کمزوری کو چھاتے چلے جا رہے ہیں, مذاق کرتے جا رہے ہیں, یہ بھی کنڈیشن ہے. اگر ایسا کنڈیشن آپ فلفل نہیں کر سک رہے تو مذاق مت کیجیے. آپ کا ایک ایپیسوڈ ہے حیدرآبادی الفاظ جس میں آپ سلم بستیوں میں رہنے والے غریب مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں آپ, جس کے اندر آپ ایک کرتے ہیں کہ ایک باپ ہے, باپ لیٹ رہا ہے اور تڑپ رہا ہے زمین پر, آپ کہہ رہے ہیں امی ابا کو پالش آئی, پالش کو پالش کہہ کر ستایا جا رہا ہے. آپ کتنا بڑا مذاق اڑا رہے ہیں ان مسلمان غیر مسلمانوں کا, غریب مسلمانوں کا, جس کی زبان کا اگر تلفظ صحیح نہیں ہے آپ ان کا مذاق اڑائیں, ان کی بیماری کا مذاق اڑائیں, ان کے تڑپنے کا مذاق اڑا رہے ہیں, جو فالش سے تڑپ رہے ہیں. میں کہنا چاہوں گا اس ایکٹر سے جس نے بیگن وائنس پہ ایکٹ کیا ہے, اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگوں کے اگر کمزوری کے اوپر ہنسو گے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اس کمزوری کو اس بندے سے ہٹا دے اور وہی مصیبت تمہارے اوپر ڈال دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ڈرتے تھے کہیں وہی بات ہمارے اوپر نہ ہو جائے. آپ مذاق اڑا رہے غیر مسلمانوں کا. اگر آپ کے حق میں اگر وہ دعا قبول ہوگی اللہ آپ کے والدین کو صحت کے ساتھ رکھے, آپ کو صحت کے ساتھ رکھے, کیسی بات. کسی کی کمزوری کا مذاق مت اڑائیے. ابن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی پنڈلیاں پتلی تھی, پیر کی جو ایڑی کے اوپر کا حصہ ہوتا ہے اس کو پنڈلی کہتی ہے, پتلی ہوتی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جھاڑ پہ چڑھ کے وہ چیز توڑ کر لاؤ. جب وہ جھاڑ پر چڑھے تو صحابہ ان کی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنسنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کیا دیکھ کر ہنس رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا عبداللہ ابن مسعود کے پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں, کتنے پتلے اس کے پنڈلیاں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنستے ہو کہ وہ کمزور ہے, یاد رکھو اس کی پنڈلیاں میزان کے اندر احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ وزن رکھنے والی ہے. یہ کنڈیشن ہے عزیزان ملت فورتھ کہ میں اور آپ کسی مسلمان کی کمزوری کا مذاق نہ اڑائے اور کسی مسلمان کی کمزوری کو ذریعہ نہ بنائے اپنے لوگوں کو ہنسانے کے لیے مذاق کرنے کا. ففتھ کنڈیشن عزیزان ملت آپ کے سامنے علماء کرام نے رکھا ہے کہ بہت زیادہ مذاق کرنا نہیں چاہیے. کنڈیشن میں سے ہے کہ مذاق اگر آپ کرنا چاہتے ہو بہت زیادہ مذاق نہیں کرنا چاہیے. ایکسیسو مذاق, ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتا ہے اس کے پیچھے دوسرا ہوتا ہے, تیسرا ویڈیو ہوتا ہے اس کے اوپر چوتھا ہوتا ہے, ایپیسوڈز پہ ایپیسوڈز بنتے چلے جاتے ہیں, سیریز پہ سیریز بنتی چلی جاتی ہے, لوگوں کو مصروف رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. لوگ بھی اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے چھچورے ویڈیوز دیکھنے کو پسند کرتے ہیں اور لوگ لوگوں کو مصروف رکھنے کے لیے چھچورے ویڈیوز بنانے کو پسند کرتے ہیں. ایکسیسو مذاق کرنے کو علماء کرام نے منع کر دیا ہے اور یہ کنڈیشن بتا ہے سختی کے ساتھ مذاق اگر کرنا چاہتے ہو تو بہت زیادہ مذاق تمہیں نہیں کرنا چاہیے, بہت زیادہ مذاق تمہیں نہیں کرنا چاہیے. عمر بن عبد العزیز رحمہم اللہ صحابہ کے دور کے بعد کے ایک مشہور جیسو مسلمان, عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں لوگوں سے
بالخصوص میرے بیگن وائنز کے بھائی اور وہ کراک، حیدرآبادی، دکن، طرح طرح کے جو نام ہیں، آپ سب سے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ کی اس نصیحت کو تسلیم کرنے کی گزارش ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جو نصیحت کرتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، مذاق کرنے سے باز آ جاؤ، اس لیے کہ مذاق زیادہ کرنا ایک قسم کی حماقت ہے۔ حماقت قرار دیا ہے مذاق کرنے کو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ نے، اور کہا یہ حماقت بھی ہے اور یہ لوگوں میں درار پیدا کرنے کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ آج حماقت تو اتنی بڑھ جاتی ہے مذاق کرنے والوں کی کہ آپ سے زیادہ ہنسانے والا رضا حیدرآباد کے اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک گروپ کی ٹکر ایک گروپ سے چلتی رہتی ہے کہ کون کس کو زیادہ ہنسانے والا ہے۔ یہ حماقت والی بات ہے۔ حماقت میں آپ لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، حماقت میں آپ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، حماقت میں آپ مسلمان کا مذاق اڑا رہے ہیں، حماقت میں آپ سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس 5ویں کنڈیشن کو اگر آپ عمل کر سکتے ہیں آنے والے 2 کے ساتھ، تو مذاق کریے بھی، لوگوں کو ہنسائیے بھی، خود بھی ہنسیے۔ 6واں کنڈیشن جو اسکالرز نے ہمارے سامنے رکھا دیدہ ملے تو یہ کہ مذاق کرتے وقت میں تم کو اس بات کا جو سو احساس ہونا چاہیے کہ لوگوں کے مرتبے کا خیال تمہیں ضرور رکھنا چاہیے، امام کا مرتبے کا لحاظ رکھنا چاہیے، علماء کے مرتبے کا لحاظ رکھنا چاہیے، مفتی کرام کے مرتبے کا لحاظ رکھنا چاہیے، متقی مسلمانوں کے جو سو مرتبے کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ابھی آج ہی صبح میں ریسرچ کرتے وقت میں بیگن وائنز کا ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جہاں پر مسجد میں ان کی چپل چوری ہو گئی، تو وہ چپل جب چوری ہو گئی تو ایک ایکٹر بیگن وائنز کے پکارتے کہتے ہیں مؤذن صاحب میری چپل چوری ہو گئی۔ مؤذن کا مذاق اڑایا گیا۔ مؤذن کے مرتبے کا لحاظ تمہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مؤذنوں کی گردنیں اللہ تعالیٰ بڑی کر دے گا ان کے مرتبے کے لیے۔ آج آپ کے ویڈیوز میں مؤذن کا مذاق اڑا دیے، مسجد میں آنے والے مصلیوں کا مذاق اڑا دیے کہ وہ چپل چوری کر کے جاتے ہیں۔ عزیز احمد، اس بات کا لحاظ رکھیے۔ 6واں کنڈیشن یہ ہے کہ لوگوں کے مرتبوں کا لحاظ بھی رکھا جائے اس کے اندر، اور علماء کرام نے کہا 3 لوگوں سے مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ ایک جاہل سے، کسی جاہل کا مذاق کسی دن اڑا کے دیکھیے، جب جاہل پلٹے گا تب آپ کو پتا چلے گا کہ مذاق کرنے کا انجام حقیقت میں کیا ہوتا ہے۔ پھر علماء کرام نے کہا کسی پاگل کا مذاق مت اڑاؤ، اور کہا تیسرے وہ لوگ جس کو تم پہچانتے بھی نہیں ان کا مذاق ہرگز نہیں اڑانا۔ یہ 6واں کنڈیشن ہے۔ 7ویں کنڈیشن عزیزان ملت، بالخصوص یوٹیوبر، کہ مذاق ایسا ہو کہ تمہارے مذاق کے اندر کسی مسلمان کی غیبت محسوس نہ ہو۔ پہلی بات، غیبت کا کانسیپٹ ہمارے پاس غلط ہے۔ ہم یہ سمجھتے کہ غیبت کیا چیز بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث میں درج کیا گیا، علماء کرام نے حدیث میں ارشاد فرمایا مسلمان کی غیبت مت کرو۔ کسی مسلمان کی غیبت تو یہ ہے تم اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں ایسی بات دوسروں کے سامنے کرو جس کو تمہارا بھائی سننے کو پسند نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ کم خد ہے، کوئی توتلے ہیں، ارے یہ تو توتلا ہے، ارے یہ تو گڈا ہے، یہ لوگوں کے سامنے اس طرح بولنے کو آپ کا جو بھائی وہ پسند نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی غیبت ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ غیبت ہے، اگر ہمارا مسلمان بھائی جس کے بارے میں ہم غیبت کر رہے ہیں اگر اس نے ویسا کیا ہی ہے، کوئی غلطی کرائی، کسی کو جھوٹ بولا، کسی کو مارا، کسی کو مذاق اڑایا، اگر انہیں ویسا کرا، اس کی غلطی کو ہم لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا بھائی کچھ غلطی کرے اسی غلطی کو تم دوسروں کے سامنے بیان کرو، اسی کو غیبت کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر تمہارے بھائی کی وہ بات جس کو تم لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہو اگر اس نے وہ نہیں کیا تب تو اس پر الزام لگانا ہو جائے گا، تب تو اس پر تہمت لگانی ہو جائے گی۔ عزیزان ملت، غیبت یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، مسلم شریف میں حدیث درج کی ہے، کیا مسلمان کی غیبت کرنے سے بعد آ جاؤ، مسلمانوں کے عیب نکالنے سے بعد آ جاؤ، غریب مسلمان جو حیدرآباد کے اندر کے ان کے الفاظ کے نام پر ایپیسوڈ بنانے سے بیگن وائنز کے لوگوں تم باز آ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کے اندر حدیث درج کی فرمایا اگر تم لوگوں کے عیب نکالنے سے نہیں ہٹو گے تو پھر اللہ تمہارے عیب نکالنے پر آ جائے گا، اور جب اللہ کسی کے عیب نکالنے پر آتا ہے تو اس کے عیبوں کا پردہ اس کے گھر میں بھی فاش کر دیتا ہے۔ کئی عیب ایسے ہوں گے میرے بھائی جو آپ کے گھر والوں سے چھپے ہوئے ہیں، اگر انسانوں کے عیب نکالنے پہ تم اپنے آپ کو پابندی نہیں لگاؤ گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تمہارے عیبوں کو تمہارے گھر والوں کے سامنے بھی کھول دے گا۔
یہ 7th کنڈیشن ہے. لاسٹ کنڈیشن عزیزان ملت علماء کرام نے جو بیان کیا 8th کنڈیشن وہ یہ ہے، مذاق کرتے وقت کا 8th کنڈیشن یہ ہو کہ موقع اور وقت دیکھ کر مذاق کیا جائے. کبھی کوئی مسلمان غم میں ہے، کچھ صدمے میں، اسے ہنسانے کے لیے کبھی کچھ مذاق کر سکتے ہو. محفل کے اندر تم بیٹھے ہو، رشتہ دار بہت دیر کے بعد ملے، تم مذاق کر سکتے ہو، لیکن علماء کرام نے کہا کہ موقع بھی دیکھنا چاہیے، وقت بھی دیکھنا چاہیے، پلس ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ تمہیں لمیٹیشن بھی معلوم ہونی چاہیے. مثال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے ناراض ہو کر 1 مہینہ ان سے نہیں ملے. بخاری شریف کی حدیث ہے 1 مہینے تک آپ کسی دوسرے ازواج کے گھر نہیں گئے، یہاں تک کہ آپ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک کمرے میں اپنے آپ کو رہتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت طلب کرنے. پہلی بار اجازت لی گئی تو ریجیکٹ کر دی گئی، دوسری بار اجازت لی گئی تو ریجیکٹ کر دی گئی، تیسری بار اجازت لی گئی تو ریجیکٹ کر دی گئی، لیکن چوتھی بار بلا لیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موڈ عمر بن خطاب جان چکے تھے. اب کوشش کرتے تھے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہنسائیں. موڈ اگر کسی کا سیریس ہے تو ہنسانا جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موڈ کو دیکھ عمر بن خطاب نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی میری بیٹی حفصہ کے گھر سے آ رہا ہوں جو آپ کی بیوی ہے. میں نے حفصہ سے کہا حفصہ تو عائشہ سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کر، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کو تم سے زیادہ چاہتے ہیں اور وہ تم سے زیادہ خوبصورت ہے. اتنا کہنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. جب مسکرا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن خطاب نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بیٹھ جاؤں؟ تو پہلے موڈ کو جج کیے، وقت کو جج کیے، کتنا لمیٹیشن سے مذاق کرنا چاہیے، سامنے والا آدمی کس بات سے مسکرا سکتا ہے، کس بات سے اس کی دل کی خوشی ہو سکتی ہے، اس بات کے ساتھ کرنا چاہیے. عزیزان ملت، سفیان ابن عیینہ رضی اللہ عنہ کو ایک شخص نے آ کر کہا مسلمان سن، مذاق کرنے سے باز آ جا. سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ مذاق کر رہے تھے لوگوں سے، تو کہا مسلمان سے مذاق کرنے میں باز آ جا. تو سفیان رضی اللہ عنہ نے پلٹ کر کہا کیوں باز آ جاؤں؟ ارے یہ مذاق کرنا تو سنت میں شمار ہوتا ہے، بجز یہ کہ مذاق کرنے والے کو پتا رہے کہ کب مذاق کیا جائے اور کیسے مذاق کیا جائے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو ہنسایا کرتے تھے اور ہنسا کرتے تھے. یہ 8th کنڈیشن ہے. عزیزان ملت، آخری حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ، کون؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے. وہ کہتے ہیں اپنی حدیث کے اندر کہ ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہنستے تھے؟ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہنستے تھے، لیکن ان کے دلوں کے اندر ایمان پہاڑوں کے مانند تھا. یہ 9th کنڈیشن ہے کہ جب تم مذاق کر رہے ہو تمہارے دلوں کے اندر ایمان اونچا ہونا چاہیے، ایمان کو بھولنا نہیں چاہیے، اسلام کو بھولنا نہیں چاہیے، دین کو بھولنا نہیں چاہیے. صحابہ ہنستے تھے، لیکن عمر بن خطاب اور رضی اللہ عنہ کے بیٹے اس بات کی گواہی دیتے ابن عمر وہ ہنستے تھے لیکن ایمان اپنی جگہ مضبوط تھا. مضبوط تو کیا تھا؟ وہ پہاڑوں کی طرح اونچا ایمان ان کا رہا کرتا تھا. عزیزان ملت، ان تمام باتوں کو نصیحت کو یاد رکھیے. بلال ابن سعد اور رضی اللہ عنہ اور ایک صحابی کہتے ہیں میں نے صحابہ کو دیکھا کہ وہ مذاق کرتے تھے، وہ مذاق میں آپس میں لڑتے تھے کوئی چیز کھینچنے کے لیے، اور میں نے انہیں دیکھا کہ وہ آپس میں کچھ باتیں کہہ کر ہنستے تھے. دن میں وہ لوگ ہنستے تھے، دن میں وہ لوگ مذاق کرتے تھے، لیکن ان کی راتوں کا معاملہ یہ تھا کہ جب وہ رات ہو جاتی تو راہبوں کی طرح ہو جاتے. مطلب یہ عبادت میں اپنے آپ کو مصروف کر لیتے، تہجد میں اپنے آپ کو مصروف کر لیتے، سجدے اور رکوع میں رونے میں اپنے آپ کو مصروف کر لیتے تھے. یہ صحابہ کے مذاق کا مزاج تھا. ہنسی مذاق بھی کرتے تھے لمٹ میں، وقت کے حساب سے، اور رات ہوتی تو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رویا کرتے تھے. عزیزان ملت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے سنا دو. یہ صالح مجھے اپنی کتاب ویکنیس آف ایمان میں اس حدیث کو درج کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا چڑھ جاتا ہے، جب اسے اور گناہ کرتا ہے تو اور دھبا بڑھتا جاتا ہے، جب وہ گناہ کرتے جاتا ہے تو یہاں تک اس کا سارا دل کالا ہو جاتا ہے. مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کے دل کو تالے لگ گئے. کیا نیکی ہے اسے سمجھ نہیں آتا، کیا برائی ہے اسے سمجھ نہیں آتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب تو وہ وہی کرتا ہے جو اس کے دل کو خوشی ملتی ہے.
آج آپ کو ویڈیوز بنا کر چھچورے پن کے مسلمان کا مذاق اڑانے کے لیے، دین کی باتوں کا مذاق اڑانے سے آپ کو خوشی ملتی ہے، آپ کو اپلوڈ کرنے سے، تو سمجھو کہ دل کا کالا دھبا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ توبہ کریے، استغفار کریے، اپنے ٹیلنٹ کو بہتر طریقے میں استعمال کیجئے، بہتر طریقوں میں استعمال کیجئے۔ ادینہ ملت، آپ کے ویڈیوز دیکھنے سے ہنسی آتی ہے، مگر یاد رکھیے فطری بات انسان کے اندر ہے، شیر اگر سامنے آ جائے تو انسان ڈر بھی جاتا ہے، اسی طرح چھچورے پنے کی بات سامنے آتی ہے تو فطری بات ہے، انسان ہنس دیتا ہے۔ یہ مت سمجھے کہ آپ کے ہر ویڈیو کے نیچے جاتے if you have smiled then like, if you have smiled then share، یہ مت سمجھیے کہ آپ کو واہ گیری مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید مل رہی ہے۔ یہ تائید شیطان کی تائید ہے۔ اگر آپ کی چھچوری باتوں پر لوگ ہنس رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے آپ کی تائید ہو رہی ہے۔ عزیزان میں توبہ کیجئے، استغفار کیجئے۔ آپ کے اندر اچھا ٹیلنٹ ہے اور اتنے پیارے چہرے اللہ تعالیٰ نے آپ کے بنائے ہیں، دونوں تینوں ایکٹرز کے، بیگن وائنز کے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہنستا ہوا رکھے، اضحک اللہ سنک، لیکن ان باتوں پر آپ کو اللہ ہنستا ہنساتا ہوا رکھے جو اسلام کے دائرے میں ہے۔